اب انسان جو ہے نا، انسان بیسکلی ایک پرابلم سالور ہے. سب انسان نہیں لیکن کچھ انسان ہوتے ہیں. جب بھی کسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ہمارے میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار اس کو حل کیسے کریں. کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یا جو بحران ہے یا جو مشکلات ہیں ان کو ہم آسان کر سکیں. اس طرح کے سائنٹسٹ اور انوینٹرز کی وجہ سے بہت چیزیں بنی ہیں. پہیا، اوزار، ہتھیار، ایئر کنڈیشنر، یہ کیمرہ اور ٹی وی جس کی وجہ سے میں آپ سے ابھی مخاطب ہو رہا ہوں، ایٹم بام ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اب ان کچھ سائنٹسٹ انوینٹرز اتنے فیمس ہیں کہ ان کے نام سب کو پتا ہے، جیسے کہ البرٹ آئنسٹائن ہو گئے، نکولا ٹیسلا ہو گئے، ڈاکٹر عبدالسلام ہو گئے فار ایگزامپل. لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے اور یہ بھی انسانی کیفیت ہے مبشر کہ ہم اپنے ہیرو کو بھول جاتے ہیں کافی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ایک ایسا سائنٹسٹ، ایک ایسا انوینٹر ہمارے سامنے آیا تھا جس نے پاکستان کیا بلکہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا. ان کا نام تھا آغا وقار اور ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے ایک مشین بنائی ہے جو اگر آپ اپنی گاڑی میں فٹ کر دیں تو ڈسٹلڈ واٹر سے وہ گاڑی رن کرنے لگ جائے گی، نہ کوئی سی این جی نہ کوئی پیٹرول. آپ کو یاد ہے یہ مبشر آغا وقار کی واٹر کٹ؟ جب یہ ہوا تھا اور ٹی وی پہ جب شوز ہوئے تھے ذرا، میں نے تو تجربہ کیا اور ایک دن میں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، تو میں نے پورے کا پورے 19 لیٹر کی بوتل ٹنکی میں انڈیلی. شاباش. اور اس کے بعد گاڑی ایک دفعہ تو سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد پھر انجن سے عجیب و غریب آوازیں آئیں اور اس کے بعد نہ چراغوں میں روشنی نہیں، نہ میری گاڑی اور اس کی بیٹری میں. میرا خیال ہے کہ ایک آپ کے لیے ایک ہی واٹر کٹ ہے، وہ آپ کے سامنے یہ جو گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے نا، یہ بھی کہ اپنی گاڑی چلا لیں. آپ کی ایکسپیریمنٹ تو میرے خیال فیل ہو گئی. بالکل اسی طرح جس طرح آغا وقار کی واٹر کٹ بھی فیل ہو گئی تھی. اب آپ نے بات کی کہ میڈیا کوریج، میڈیا کوریج اتنی تھی آغا وقار صاحب کے، آرٹیکل لکھے گئے، پاکستان کے ٹاپ ٹاک شوز میں آغا وقار نے شرکت کی. اتنی کوریج ہوئی کہ ریحام خان کی چپل خریدنے پر اتنی کوریج نہیں ہوئی ہوگی مبشر، مطلب کثر. اور میں تو ایسے اینکرز کو جانتا ہوں جنہوں نے شوز کر کے قوم کو یہ خوشخبری دی کہ جس روز یہ گاڑیاں سڑکوں پہ چلنی شروع ہو جائیں گی پاکستان کو درجنوں بلینز آف ڈالرز بچ جائیں گے. تو میرے گھر میں تو خوشحالی، میری آنکھوں میں ڈالر آ گئے فوراً، آنکھوں میں ڈالر آ گئے اور میں نے کہا جی بس اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور بس پھر یہی مسئلہ ہو گیا نا. بالکل. تو اب بات کی تھی کہ آغا وقار صاحب بہت سارے ٹاک شوز میں آئے تھے تو کچھ کلپس ہم نے نکالی ہیں. تو پہلے ہم آغا وقار صاحب کا ایک کلپ دیکھ لیتے ہیں جہاں وہ اپنی واٹر کٹ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے. یہ ایک واٹر کٹ بنائی ہوئی ہے جس کا پروسیس ہے الیکٹرولائز پروسیس سے یہ پانی سے گیس پیدا ہوتی ہے، اس کو HHO بولا جاتا ہے، جو ہائیلی کمپسٹیبل گیس ہے، یعنی ہائیڈروجن. یہ ایز اے فیول کی طور پہ CNG جو ڈیزل اور پیٹرول کے طور پہ یہ استعمال ہوتی ہے، انجن میں کاربوریٹر میں جاتی ہے اور اسی کے حساب سے وہ. تو اس میں یہ ہے 2 فائدے ہیں کہ اس میں تو انرجی کرائسس جتنا بھی ہمارے ورلڈ اوور ہے اس کے لانچ ہونے سے یہ تقریباً ختم ہی ہو جائے گا زیرو، کیونکہ پانی اتنا کاسٹلی نہیں ہے جتنی فیول اور CNG کاسٹلی ہے. اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں پانی ہیں، یہ کاربن نہیں چھوڑتی. اس کے لانچ ہونے سے ماحول پہ جو پولوشن ہے، اوزون لیئر وغیرہ ڈیمیج کرتے ہیں، یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اچھا، اتنی مطلب خوبصورت بات ہوئی کہ ایک تو پیٹرول آپ کا بچے گا، ٹھیک ہے، آپ کی فارن ایکسچینج بچے گی، اوپر سے پولوشن بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آخرکار پانی سے تو ایک ہی قسم کی پولوشن نکلتی ہے اور وہ شاید گاڑی میں اس طرح کا سسٹم نہیں لگا ہوا جو ہماری باڈی میں سسٹم لگا ہوا ہے نا. اب لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں اس دن ڈسکور کیا کہ ہمارے ہاں سائنسدان بھی ہیں جو کہ بڑے بڑے سائنسدانوں کو پھنسا سکتے ہیں. بالکل، اس پہ بھی ہم آئیں گے، لیکن پہلے ذرا بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ مطلب ایک پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیز انوینٹ کی ہے تو ظاہر ہے بڑا فخر ہوتا ہے. اور اس پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں بالکل ان کی ساری محب الوطنی ایک دم سے جاگ گئے، بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے. خورشید شاہ صاحب اس وقت پہ میرے خیال منسٹر تھے واٹر اینڈ پاور کے، واٹر اینڈ پاور، اب جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، اور واٹر اینڈ پاور منسٹر کا کامنٹ تو پھر واٹر کٹ پہ بنتا ہے. تو سنتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا تھا واٹر کٹ کے بارے میں.
कैबिनेट ने डिसीजन किया ये कि इसका मीटिंग की जाए, मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये जवाब दिया। 3 मीटिंगें हुई हैं, तीसरी मीटिंग मैंने की, आखिरी चौथी मीटिंग पे हमने इसका डेमो किया। उसमें हमने कहा कि नहीं, हमें कुछ चीज का इल्म नहीं है, बेहतर है कि इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है, साइंसदान जो है हमारे पाकिस्तान के, जो इन पे काम कर रहे हैं, जो PhD की हुई है, जो नर्स में पढ़ाते हैं, लम्स में पढ़ाते हैं, उनको भी बुलाया जाए। तो वो उस दिन वो भी आए और टोयोटा वाले भी आए, कुछ उनके लोग थे, सुजुकी के भी थे और रेंज रोवर्स के भी कुछ लोग थे, वो सारे आए और बहुत और भी जो फील्ड के थे वो भी थे। उनके सामने हमने ये डेमो किया और फिर मैंने उनसे कहा कि अगर कोई इसमें आपको चीज नजर आती है तो प्लीज हमें बताएं, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। तो उन लोगों ने कोई ऐसी फिर बात नहीं की। पहले सवालात बहुत किए, बाद में जब ये चली, ये भी सवाल किया कि आपकी गाड़ी जो है वो इसका मोशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, ये 40 से ऊपर नहीं जा सकेगी। तो उसको भी मैंने ध्यान में रख के गाड़ी को फोर्स से चलाया। तो सारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे अभी टर्न हुई है, मगर इसको थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कि 4 मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, पूरी गवर्नमेंट, मतलब ये देख के मैं पानी हो गया हूँ। हाँ, मतलब ये इतना जबरदस्त जो साइंस का हमारे मुल्क में एकदम इनकलाब आया था कि मेरा दिल चाहा कि मैं तमाम साइंस की किताबें वहीं फाड़ दूं। हाँ, कुछ लोगों ने तो फाड़ भी दी है। बिल्कुल फाड़ के, मतलब वो उसके भी बदले उन्होंने पानी के रद्दी बेच के साइंस की किताबें और उन्होंने पानी खरीद लिया। उन्होंने कहा यार ये तो स्टोर करने की बात तो सही है। और पानी की आजकल कमी भी इसी वजह से है। ये आप याद रखिएगा कि उस दौर में 3 साल पहले जब पानी का उतना बहरान नहीं था, लोगों ने इतना पानी डाला कि मतलब गाड़ी जो है ना बस डूबने से ही बच गई थी। पीछे 3-3, 4-4 कैन रखे हुए थे लोग जो है ना। और जिस तरह अगर खुर्शीद साहब की बात मान ली जाए ना, तो मेरे ख्याल में तो हाई ऑक्टेन वाटर भी, जो उन्होंने कहा कि भाई रेंज रोवर वाले भी आए हुए थे, मैं बाद में फरारी वालों ने भी राब्ता किया था। देखो, आप अभी मुझे पता है कि आप खुर्शीद साहब का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप, क्योंकि बेसिकली आप हमेशा मतलब छोटे सूबों से नफरत करते हैं, ये मुझे पता है आपके बारे में, और स्पेशली पीपी के साथ तो आप नफरत करते हैं। तो मैं थोड़ा आपको एक और ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं, हो सकता है आप उससे अग्री कर जाए। परवेज रशीद साहब भी, मेरे ख्याल उस वक्त सेनेटर थे, वो खुर्शीद शाह साहब से भी थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो गए। जरा देखते हैं कि परवेज रशीद साहब ने क्या कहा था उस वक्त। पानी पे गाड़ी को चलाया जाए, इसके बारे में तो सोचा भी कभी किसी ने नहीं था। और ये होनहार पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कौम जो है ये बहादुरों की कौम है। इसने एटमी धमाका कर लिया था और सारी दुनिया उस वक्त रोकने की कोशिश करती, उससे नहीं डरे थे, वो नहीं हमारा कुछ बिगाड़ सके। तो मैं आपको बताऊं, ये एटमी धमाके से 100 गुना ज्यादा धमाका है। ये आगा सबको ऑफर कर सकता हूं कि इन्हें अपने इस काम को जारी रखना चाहिए। आपके साथ पूरा पाकिस्तान के लोग आपके साथ होंगे और कम से कम पंजाब की हद तक मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप पंजाब में तशरीफ लाएं, अपनी इस काम को आप जारी रखें, आपके साथ हर एक तावन करेगा वहां। हाँ, आपको अब पता लग गया होगा कि परवेज रशीद को वजीर इत्तलात क्यों बनाया गया। बिकॉज ये माल बेचना फ्रैंकली जो है ना, मतलब ये अजीम काम था। तो इन्हीं अजीम खिदमात की वजह से इनको इस हुकूमत में वजीर इत्तलात बनाया गया कि जनाब आपके, उन्होंने कहा ये बहादुरों का काम है। बहादुरों का कौम है, बहादुरों का काम है। लेकिन यार आप मतलब हमेशा ना पॉइंट मिस कर जाते हैं कि मतलब एक तो पंजाब हमारा सारा पानी रख लेता है, पंजाब हमारी वाटर ग्रिड भी रख लेगा यार। मतलब ये देखें, आपने दावत दी थी कि आप पंजाब आए, वहां पे सारा काम होगा। क्यों यार, कराची में काम नहीं हो सकता, सिंध में काम नहीं हो सकता? नहीं, सैलाब जब आता है तो ऑब्वियसली उसके लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग की थी कि भाई अब तक, और 3 साल के बाद उन्होंने ये कहा था, तमाम उस वक्त के सियासतदान जो बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के सियासतदानों ने कहा था 3 साल के अंदर ना गाड़ियां बस पानी पे ही चलेंगी और पेट्रोल जो है ना, लोग 3 साल हो गए इसीलिए इसी कमेमोरेशन में पेट्रोल हम शो करते हैं। अच्छा, परवेज रशीद साहब ने एक और बात की थी कि बहादुरों की कौम है, हमने एटम बॉम्ब फाड़ा है। तो अब एटम बॉम्ब बनाना कोई आसान काम तो नहीं है ना यार। आप नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता, इतनी हमारे में काबिलियत है ही नहीं। लेकिन ऑब्वियसली एक शख्स है, फादर ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है उन्हें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से भी पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है, ये वाटर किट सही है या ये कोई थोड़ी 2 नंबर एक्शन है? तो जरा सुनते हैं कि डॉक्टर AQ खान ने क्या जवाब दिया। आपका क्या ख्याल है कि ये आगा वकार साहब जो है ये वाटर के साथ, पानी के साथ गाड़ी
صحیح چلا رہے ہیں یا کوئی فراڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں کوئی فراڈ نہیں کر رہے. سامنے موجود ہیں, آپ سب لوگ ہیں, سائنسداں موجود تھے, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لوگ تھے, خورشید شاہ تھے اور بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے, پرویز رشید تھے. یہ غلط بات ہے, فوری اٹھا کے کہہ دینا. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے, لیکن وہ ممکنات میں ہو جاتی ہیں. کوئی دھوکہ نہیں درا کہ اس میں پیٹرول کی ٹنکی نہیں لگی ہوئی چھپی ہوئی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہر ایک ایسی چیزوں کو جو جن کی ڈیمانسٹریشن ہو اس میں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اس قسم کا پیٹرول وغیرہ یوز نہیں ہو رہا تو اس پہ یقین کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. آپ قسم کے جو اسکیپٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا, اس کی آپ کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں, آپ نے یہ اس تصویر میں نوٹ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے رائٹ ہینڈ سے اپنا کان پکڑا ہوا تھا کہ یار یہ میں جو بول رہا ہوں نا, یہ بعد میں یا اللہ مجھے معاف کر دینا, یہ بعد میں جو ہے نا میرے گلے پڑے گا. یار یہ مطلب یو آر آلسو پکچر اینالسٹ, اور یہ مطلب بڑے صحیح پوائنٹ نکالا ہے. چلے جی, ڈاکٹر ایوب خان تو اپنی جگہ. ایک دفعہ حامد میر صاحب کے شو میں ڈاکٹر شوکت پرویز کو بھی بلایا گیا تھا, اور یہ جو پانی پہ ریسرچ کرنے والے پی سی ایس آئی آر پاکستان کاؤنسل فار سائنٹیفک ریسرچ, مطلب ایک مین تھنگ ہے. اور جب حامد میر صاحب سے بھی بعد میں پوچھا گیا تھا کہ یار آپ اس کو اتنا کیوں پروموٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں, جب MNPCSIR پاک انجینئرنگ کاؤنسل اگری کر رہے ہیں تو میں کیا ہوں. تو ایک دفعہ سن لیتے ہیں کہ شوکت پرویز صاحب نے اس کے اوپر کیا کمنٹ کیا تھا. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سائنٹسٹ ہیں اینڈ ہیڈ آف ایٹ دیٹ پوائنٹ پاکستان مین سائنٹیفک ریسرچ باڈی, ابھی بھی ایسوسیٹڈ ہیں. سن لیتے ہیں. چیپ فیول ہے یہ, اور یہ ٹیکنالوجی آلریڈی دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے, الٹرنیٹ ہے فیول کا, تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک انجینئر نے ایک اچھا کام کیا, پریکٹیکلی اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا, اور ان کے ساتھ میری ویریس میٹنگیں بھی ہوئی ہیں, اور ہم ان کو ٹیکنیکلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اپنی لیبس بھی ان کے دے رہے ہیں کہ آپ اس میں آپ کے جو بھی آپ کی ریکوائرڈ ہے کام کرنا ہے, آپ نے کوئی چیز مشین چاہیے, اس لیے کہتے ہیں CNC مشین چاہیے یا کوئی اور پریشر پمپ چاہیے, جو بھی مٹیریل چاہیے, تو اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے کمٹمنٹ کیا ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے نا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. بھائی ان صاحب نے جو کہا ہے نا, اس کی وجہ سے آپ نے آغا وقار اور حامد میر دونوں کے چہرے پہ جو تھا نا, وہ خود حیران رہ گیا کہ اس ٹیکنالوجی کا ہمیں اتنا نہیں پتا تھا جتنا ان صاحب کو پتا تھا, جن کا کام ہے پانی پہ ریسرچ کرنا. ویسے مذاق کے علاوہ بات آپ کی بجا ہے, کیونکہ دیکھیں حامد میر صاحب نان ٹیکنیکل پرسن, ٹھیک ہے, obviously, لیکن فار دا ہیڈ آف پاکستان سائنٹیفک ریسرچ کہ وہ اس بات کو انڈورس کرے کہ جی, اور مطلب یہ اور بھی اس شو میں بہت اور کلپس تھے, اور اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ جی یہ میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. ایک تو مطلب بڑی بات کہ آپ گوگل سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہ جو بھی پہلی ہٹس آ گئی ہیں ویکیپیڈیا وغیرہ وغیرہ, ایز ریسرچ پروف انہوں نے یہ پریزنٹ کیا. لیکن میرے خیال میں ان کا یہ خیال تھا پانی سے کیونکہ بجلی بن سکتی ہے, تو پانی سے توانائی کا یہ ذریعہ بھی شاید بن سکتا ہے. ہاں, کیوں نہیں. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ ایسے سائنسدان نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ یار خدا خوف کرو, ایسا نہیں ہو سکتا, اور جب وہ ڈسکس کر رہے ہیں نا, آپ ان کی شکل دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا دکھ ہے انہیں کہ یار یہ مطلب میں کس طرح کی چیزیں بتا کر ہوں. ان میں ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے شاید اسی پروگرام میں ہی تھوڑی سی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ یار یہ ممکن نہیں ہے. ذرا ایک آخری کلپ ہے, ذرا سن لیتے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پیور واٹر کو الیکٹرولسس سے یہ ہائیڈروجن جنریٹ کر اور اس سے گاڑی چلا سکتے ہیں, تو سائنس کا جو بنیادی اصول ہے, دا فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس, آپ انرجی آؤٹ پٹ زیادہ نہیں لے سکتے اس سے جو کہ آپ نے ان پٹ دی ہے انرجی کی. ان پٹ جو آ رہی ہے وہ بیٹری کے ذریعے آ رہی ہے, الیکٹریکل سرکٹ کے ذریعے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ یہ سائنٹیفکلی ٹوٹلی انکریکٹ, بالکل سائنٹیفکلی ٹوٹلی انکریکٹ ہے. اور میرے خیال میں پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایک گھونٹ پانی پی لیں تاکہ ہم پروگرام آگے چلا سکیں. چلیں جی, ایک بریک لیتے ہیں, ہم تھوڑی پانی پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملیں گے. اچھا, اب ڈاکٹر عطاء الرحمان کا نے سنا, ایک اور ہمارے سائنسدان ہیں, ویری ویل ریسپیکٹڈ, ویری لرنڈ, ڈاکٹر پرویز ہڈ بھائی. سائنس کے پروفیسر ہیں, سائنس کے پروفیسر ہیں, از اے فزسسٹ, آئی بلیو ورکس ان نیوکلیئر فزکس. اب ڈاکٹر ہڈ بھائی بھی ان سارے شوز میں شامل تھے, کافی ہیٹڈ ڈبیٹس ہوئی تھیں ان کے ساتھ, اور بڑی گالیاں کھائی ہیں, سوری ٹو سے, ڈاکٹر ہڈ بھائی نے, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ اور کامنٹس کے, جی آپ مطلب کیوں نہیں مانتے
سوچتے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ایسا کام کر سکتا ہے. تو تھوڑا ڈاکٹر ہڈبائی سے بھی بات کرتے ہیں کہ فرسٹ آف آل تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اب ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, عوام کے کچھ حصوں نے مان لیا کہ یہ واٹر کٹ ریئل ہے, کچھ پولیٹیشینز نے بھی انڈورس کیا, بہت سارے اینکرز نے اس کو کافی پروموٹ بھی کیا, لیکن جو کم از کم مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کچھ کافی پرومیننٹ سائنٹسٹ نے بھی کہا کہ جی بالکل یہ پاسبل ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائنٹسٹ ہونے کے باوجود وہ واٹر کٹ کو انڈورس یا اس کے اوپر ڈاؤٹ نہ ایکسپریس کریں؟ اصل مسئلہ یہ کہ ہم اپنے دماغ سے نہیں سوچتے. جب کوئی بڑی شخصیت کہتا ہے کہ یہ یا وہ بات صحیح ہے تو ہم سب اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. اب جیسے پانی کی گاڑی کے قصے میں جن لوگوں نے اس کو بہت سراہا, وہ اصل میں اتنے شاید اچھے سائنسدان نہیں تھے. مطلب یہ کہ انہوں نے کسی سائنس کے ایک شعبے میں کام کیا ہے, لیکن پوری سائنس پر ان کا کمانڈ نہیں تھا. اب دیکھیے, پانی پر گاڑی چل نہیں سکتی اور اس کے پیچھے فزکس کے کچھ بنیادی قانون ہیں جو اس کو ہونے نہیں دیتے, لیکن وہ اس سے واقف نہیں تھے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ پانی کی گاڑی چل سکتی ہے اور اس میں کوئی فراڈ شراڈ نہیں ہے, تو باقی سارے لوگ اس بھیڑ چال میں پھر ان کے پیچھے چلنے لگے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ کچھ بنیادی قانون ہیں, اور مطلب میں فزسسٹ نہیں ہوں, مجھے بالکل کچھ نہیں پتا, لیکن جب یہ سین ہوا واٹر کٹ کا تو تھوڑی سی گوگلنگ کی, تھوڑے ٹاک شوز دیکھے تو مجھے بھی پتا لگا مبشر کہ یہ بنیادی قانون کیا ہے. اٹ از دا لا آف تھرمو ڈائنامکس. اب ایک بندے کے ساتھ میری ایک آرگیومنٹ چل رہی تھی واٹر کٹ کے اوپر, وہ کہہ رہا تھا کہ یار تو مانتا ہی نہیں ہے, تم تو لوگ ہے ہی اس طرح کے اسکیپٹیکل. تو میں نے کہا کہ لا کے بالکل پکے نا, تو میں نے کہا کہ یار دیکھو یہ ایک لا ہے آف فزکس. تو اس نے جواب دیا کہ یار لاز آر میڈ ٹو بی بروکن. تو اب اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو کہا کہ یار آپ ایک کام کریں کہ آپ جائیں چھت پر, وہاں سے آپ کودیں اور آپ دیکھیں کہ لا آف گریوٹی کو آپ توڑ سکتے ہیں یا نہیں. تو اب یہ تو میرا ایک ایمیچرش قسم کا نان پروفیشنل جواب تھا. جب آپ سے لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں آپ ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی چیز بجائے نیچے گرنے کے اوپر جائے, یا پانی جو ہے وہ ڈھلوان پر سے نیچے اترتا ہے, کبھی دوسری طرف نہیں جاتا. اسی طرح بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قدرت نے ہمیں دی ہیں, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کے قانون ہیں, اور جو کبھی نہیں ٹوٹتے. اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پوری سائنس کی جو عمارت ہے وہ انہی بنیادوں پر استوار ہے. قانون یہ انسان کا قانون نہیں ہے جس کو ہم توڑ سکتے ہیں جب ہم چاہیں. یہ قانون وہ ہیں جو پوری کائنات کو چلاتے ہیں, اور یہ کبھی نہیں توڑے جا سکتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے ٹاک شوز میں بھی کی ہے, اور یہ بات آپ نے کچھ کالمز بھی اسی ایشو کے اوپر لکھے تھے, اور کم از کم اس کے جو کامنٹس تھے اگر آپ آن لائن دیکھیں جہاں پہ کامنٹ سیکشن ہے یا زیم ٹی وی وغیرہ ان کے کامنٹ سیکشن میں, تو بہت لوگ مطلب اس طرح لوگوں نے ریاکٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ پہ کہ جیسے آپ نے شاید کہا ہو کہ کراچی میں نیٹو اور یو این ٹروپس آنے چاہیے. تو اتنا وائلنٹ ریئیکشن کیوں ہوا ہے آپ کے خیال سے؟ خیال ہے کہ لوگ اپنی خیالی دنیا بنانا چاہتے ہیں اور سکون سے اس میں رہنا چاہتے ہیں, اور جب کوئی اس میں کوئی خلل ڈالتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایسی چیز نہیں بنا سکتے, تو وہ پوری دنیا پھر پاش ہو جاتی ہے. اب مثلا جب یہ پانی کی گاڑی کی بات چلی تھی تو اس وقت ایک بڑے مشہور اینکر ہیں, آپ جانتے ہیں کون ہیں, انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں اس شخص کو جو ایک قومی اثاثہ ہے اس کو بچانا ہوگا امریکنوں سے, کیونکہ وہ آ کر اس کو اٹھا کر لے جائیں گے اور امریکہ میں پانی کی گاڑی چلائیں گے. تو اب یہ حالت تھی ہمارے اینکر صاحبان کی, اور یہی حالت ہمارے
सो कॉल्ड साइंसदानों की। अच्छा चले इनको छोड़े, मतलब हमेशा न्यूज में हम सुन रहे होते हैं कि चाइना में एक फार्मर ने स्क्रैप मेटल से बेसिक रोबोट बना लिया, या कहीं कोई सिंपल लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन टाइप डिवाइस किसी स्टूडेंट ने बना ली है। तो आपके एक्सपीरियंस में आपने इस तरह की इनोवेशन, छोड़ दें मतलब हाई टेक्नोलॉजी हाई साइंस, इस तरह की इनोवेशन ग्रास रूट्स आपने पाकिस्तान में देखी है, और अगर नहीं देखी तो क्यों, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सिंपल चीजें। कभी तो होता है कि किसी ने एक सस्ता बेहतर तरीका निकाला, कोई केमिकल बनाने का या कोई औजार बनाने का। हमारे जो मोटर मैकेनिक हैं वो मेरा ख्याल है काफी उनमें जिद्दत है, वो नई चीजें बना सकते हैं। मसलन मैंने एक मैकेनिक को देखा जिसने एक ऐसी गाड़ी बनाई जो पानी पर भी चल सकती है और जमीन पर भी। तो कोई बहुत ये नई चीज नहीं थी, लेकिन ये इस बात की दलील है कि हमारे लोगों में ये सलाहियत है। काश कि हम इसको बुरोए कार ला सकते। लेकिन आखिर में मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें हैं जिनकी इजाजत फितरत के कानून देते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हरगिज नहीं, हर सूरत नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है, साइंस ठीक तरह से पढ़ने की जरूरत है। उसी के बाद हम ये फैसला कर सकते हैं क्या मुमकिन है और क्या नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। एक स्टोरी है जो कभी कभी सुनने में आती है कि शायद एक साइंसदान थे और उन्होंने दावा किया था, और मेरे ख्याल बकायदा एक मुबशर पेपर भी लिखा था कि आप जिन्नात से बिजली पैदा कर सकते हैं। अब ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं, ये ट्रू स्टोरी है या ऐसी वो अर्बन मिथ की कैटेगरी में आती है? बिल्कुल सही है। उनका नाम सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद है और वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में डायरेक्टर थे, कहूटा के पहले डायरेक्टर थे, और वो अब भी इस बात पर कायम हैं। और हाँ, वो कहते थे कि जिन्नात जो हैं वो आग के बने हुए हैं, जबकि इंसान मिट्टी का बनाया गया। उस आग को, उस आतिशी कुव्वत को हम पकड़कर हम उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी तवानाई के सारे मसाइल हल होंगे। तो उनके साथ मेरी बड़ी बहस रही थी इस मसले के ऊपर। ये तो मैं कहूंगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और एक मिस्ट्री सॉल्व होगी कि ऐनक वाले जिनके साथ आखिरकार क्या हुआ था। हाँ, लेकिन आपको मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर कह रहे हैं अब इस सेगमेंट में पानी डालें। चले आप ब्रेक ले लें, मैंने तो बहुत बोल लिया। चले मैं ब्रेक ले लेता हूं, और क्योंकि गाड़ी हमने चलानी है तो वक्फे में पानी बहुत जरूरी है। तो वक्फे के बाद आएंगे तो मीडिया के हम एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एंकर से भी बात करेंगे जिन्होंने ये स्टोरी बकौल हमारी लैंग्वेज में फोड़ी और आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पानी से गाड़ियां जो हैं वो फर दौड़ेंगी। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, कैपिटल डॉग के एंकर हैं, जियो न्यूज पर आते हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, और उनके सामने हम बहुत छोटे हैं। और बकौल दरार के कि अगर इनकी हाफ ऑफ द रेटिंग्स या 10% हमें मिल जाए तो हम काफी आगे चले जाएं। वेलकम टू द शो हामिद साहब। हम बात कर रहे थे वाटर किट वाली स्टोरी की, तो थोड़ा सा बताएं, 3 साल गुजर गए, ना वो वाटर किट बनी ना गाड़ियां चली, तो कहां आप देखते हैं कि मसाइल पैदा हुए? अच्छा मुबशिर अली साहब, पहली बात तो ये है कि मैं एंकर हूँ, मैं आपकी तरह छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ। आप मेरे से शायद बड़े हों, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई मुझे एंकर कहता है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि हर एंकर जो है वो जर्नलिस्ट नहीं होता और हर जर्नलिस्ट एंकर बन सकता है। एक छोटी सी वजाहत करनी थी, मौजूद आपका कुछ और है। दूसरी बात यह है कि ये जो आप सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो ये उस जमाने की बात है कि जब जो पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट थी उसकी 2-3 मीटिंग्स में ये वाटर किट का मामला डिस्कस हुआ, और उसके बाद 3 मिनिस्टर्स जो हैं फेडरल मिनिस्टर्स, उन्होंने मेरे साथ ये बात की कि हमारी कैबिनेट की मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा है, तो बड़ी हैरानगी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कन्विंस हैं, हमारे हाफ ऑफ द कैबिनेट भी कन्विंस है, लेकिन हम कन्विंस नहीं है, तो आप इस पर कोई प्रोग्राम करें। मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर ये हुआ कि ये जो वाटर किट के मौजूद थे आगा वकार साहब, ये कुछ क्योंकि इनका ताल्लुक सिंध से है, तो ये कुछ सिंधी टीवी चैनल्स पर इन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेट किया।
اور جب انہوں نے اس پہ ڈیمانسٹریٹ کیا تو اس پر پھر ایک ایشو کریٹ ہوا سوشل میڈیا پر، سندھی میڈیا ورسز اردو میڈیا، کہ جی اردو میڈیا سندھ کے ایک ہیرو کو پروجیکشن نہیں دے رہا. اور پھر خورشید شاہ صاحب نے بھی میرے ساتھ بات کی. خورشید شاہ صاحب نے کہا جی کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، آپ اس کو پروجیکشن نہیں دے رہے. تو میں نے اپنے طور پر 2-3 سائنٹسٹ جو ہیں ان سے بات کی، اور اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے کچھ لوگ تھے، PCSIR کے کچھ لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی ہمارے سامنے ڈیمو ہوا نہیں. اس دوران میں آپ کے ٹی وی چینل پہ ڈان نیوز پہ اس وقت طلعت حسین صاحب تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ایک آغا وقار کے ساتھ پروگرام کر دیا. ان کا پروگرام ہو گیا، پھر کچھ اور ٹی وی چینلز پہ بھی ان کا پروگرام ہو گیا. تو میں اس پہ کافی تھوڑا سا میں کلیئر نہیں تھا ذہنی طور پہ کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. فائنلی پھر میں نے ایسے سائنٹسٹ ڈھونڈنے شروع کیے جو کہ ان کو تھوڑا کوشچن کر سکیں، کیونکہ گورنمنٹ تھی جو وہ ایسے سائنٹسٹوں کی لسٹیں ہمیں فراہم کر رہی تھی جو کہ اس کو انڈورس کر رہے تھے. تو پھر ہمیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب مل گئے، پرویز حدبائی صاحب مل گئے، کچھ اور بھی 2-3 ہمیں سائنٹسٹ مل گئے. میں نے پھر اس کو خود سمجھا اور میں نے اس کو کہا کہ آپ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں. تو انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا. پھر میں نے خورشید شاہ صاحب جو کہ ان کے مین پروموٹر تھے ان سے کہا کہ آپ اس گاڑی کو ہمارے سامنے چلائیں. انہوں نے بھی گاڑی چلائی. پھر پرویز رشید صاحب نے بھی اس کو دیکھا. تو ایک تو ہم نے ایک شو کیا جس میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ ڈیمانسٹریٹ کریں، اور ان دی پریزنس آف اے فیڈرل منسٹر. جب اس نے ڈیمانسٹریٹ کر دیا تو پھر بھی شک کی گنجائش موجود تھی. اس کے بعد پھر ہم نے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب اور PCSIR کے چیئرمین تھے ان کے سامنے ان کو بٹھایا. بعد میں ہم نے ڈاکٹر پرویز حدبائی جو ہیں ان کو کہا کہ آپ اس کو کوشچن کریں. تو ڈاکٹر پرویز حدبائی نے اس کو آغا وقار کو کچھ سوالات کیے جس کے کہ یہ جواب نہیں دے سکا. اور پھر کیبنٹ کی اگلی میٹنگ جب ہوئی تو اس میں پھر پرائم منسٹر سے جو یوسف رضا گیلانی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کوشچنز کیے تھے پرویز حدبائی صاحب نے اس کے وہ جواب نہیں دے سکا، تو یہ کیا چکر ہے. پھر ہمیں پتا چلا کہ کیبنٹ باقاعدہ ڈیوائیڈڈ تھی اس سارے ایشو پہ. ایک جو اس کا اینٹی گروپ تھا آغا وقار کا، اس کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت کے پیٹرولیم منسٹر ڈاکٹر عاصم، اور خورشید شاہ صاحب جو ہیں یہ اس کے جو پروموٹر گروپ تھا اس کو سپورٹ کر رہے تھے. پھر ہم نے یہ کیا کہ ڈاکٹر AQ خان صاحب جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، ہم نے ڈاکٹر AQ خان صاحب سے کہا کہ آپ اس کو بلائیں اور بلا کر اسے کہیں گے یہ آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کرے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم نے طے کیا کہ آغا وقار جو ہے وہ ایک جگہ پر کراچی کا طے ہوا. کراچی میں وہ آئے گا، کراچی میں AQ خان صاحب بھی آئیں گے، وہاں پہ میں بھی جاؤں گا، میرا کیمرہ بھی جائے گا. اور پھر AQ خان صاحب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو اینالائز کریں گے. اور ساتھ میں ہم نے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے کہا کہ آپ بھی وہاں پر آ جائیں. لیکن آغا وقار صاحب جو ہے وہ اس دن مقررہ وقت پر نہیں پہنچے وہاں پر AQ خان صاحب کے سامنے. تو بعد میں جب ہم نے ان کو پوچھا بھی کہ آپ کیوں نہیں پہنچے، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے جو 2 اسسٹنٹ تھے ان کو اغوا کر لیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بعد میں پھر میں نے ان کو کافی عرصے تک فالو کیا، اور پھر خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کو بھی میں پوچھتا رہا. تو خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کو ٹیررائز کیا گیا ہے، وہ بھاگ گیا ہے، انٹیریئر سندھ میں ہے. پھر ہم نے شکارپور میں ان کو ایک دن ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ آغا وقار صاحب جو ہیں ان کی جو یہ واٹر کٹ تھی اس میں جو ہائیڈروجن گیس پیدا ہوتی ہے، یہ ہائیڈروجن گیس سے اس کو چلاتے تھے. تو اس میں وہ ہائیڈروجن کی وجہ سے وہ 2-3 گاڑیوں میں وہ گیس کٹ پھٹ گئی. تو پھٹنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے انٹیریئر سندھ میں جا کے وہ گیس کٹ جو ہے ٹریکٹر ٹرالیوں میں اور جو باقی لاخواندہ لوگ ہیں ان کو بیچنی شروع کر دی. اور میرا خیال ہے ابھی تک وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور حامد بھی صاحب سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک تو سب سے پہلے تو مجھے کافی حیرانی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ سائنٹسٹ کے ساتھ شو کریں تاکہ گورنمنٹ کو کچھ پتا لگ جائے. حالانکہ مطلب گورنمنٹ کو تو ایکسیس ہونی چاہیے یار ود سائنٹسٹ. نہیں، گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی، شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ہیرو کو پروجیکشن نہیں دے رہے کیونکہ وہ سندھی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا. چلے وہ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں صحیح. حامد صاحب ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. ان کے سامنے اس کا ڈیمو کروایا، پرائم منسٹر سے سامنے بھی ڈیمو کروایا. اچھا چلے اینی وے میرا پوائنٹ یہ تھا کہ
بہت لوگوں نے شو کیا, آپ نے کہا کہ طلعت حسین صاحب نے شو کیا تھا, ارشد شریف نے شو کیا تھا, 3 شوز تو میرے خیال آپ نے بھی کیے تھے. تو ابھی یہ جو آپ بات مجھے بتا رہے ہیں, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ آغا وقار صاحب, امریکہ نے اس کو ابڈکٹ نہیں کیا, پیٹرولیم لابی نے اس کو اسیسینیٹ نہیں کیا جس طرح کافی لوگوں کو خدشہ تھا, لیکن وہ اندرون سندھ میں پاسبلی ڈینجرس کٹس بیچ رہے ہیں جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ پہنچ سکتا ہے. تو اگر آپ اس چیز کا آپ کو علم تھا تو میرا خیال ہے کہ ایک فالو اپ شو نہیں بنتا تھا کہ آپ ان لوگوں کو بلائیں اور اس بندے کو ایکسپوز کریں, یہ تو رسک ہو گئی نا, پبلک رسک ہو گئی. بعد میں ان سے میرا رابطہ ایک دفعہ ہوا, ہم نے ان کو دوبارہ کہا کہ آپ ذرا اپنی کٹ دوبارہ لے کے آئے, لیکن انہوں نے ہمیں ایک سٹوری سنا دی. انہوں نے کہا جی کہ میرے جو 2 اردو اسپیکنگ اسسٹنٹ تھے ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی نے کڈنیپ کر لیا ہے. میں نے کہا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے کہا کہ یہ آپ کٹ جو ہے یہ صرف کراچی کے لوگوں کے لیے بنائیں گے. تو اس میں کافی کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی تھی, اور جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم خورشید شاہ صاحب کو باقاعدہ جو ہے وہ کہتے رہے کہ بھائی آپ نے پوری قوم کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ اس بندے کو سامنے لے کے آئیں گے, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈیمو کروائیں گے, تو کدھر گیا وہ بندہ؟ تو وہ ہمیں ٹالتے رہے. پھر میں نے ڈاکٹر عاصم صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ سنا ہے کہ آپ نے اس بندے کو بھگا دیا, کیونکہ ہمیں یہ بہت سے لوگوں نے کہا جو سندھی ہمارے بھائی تھے کیبنٹ میں, وہ یہ کہتے تھے کہ جی ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں ان کا کیونکہ ایم پی ایم سے بہت قریبی تعلق ہے تو انہوں نے بھگا دیا. تو بہرحال یہ کافی اس میں کمپلیکیشنز تھیں, لیکن میرا خیال ہے کہ میں اب اسلام آباد میں بیٹھ کے تو اس کو نہیں ڈھونڈ سکتا کہ وہ شکارپور میں ہے یا کہاں پہ ہے, لیکن یہ بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح ایک ڈینجرس کٹ بنا. کیونکہ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا, ایک بندے نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ جی میں نے اس سے 30,000 روپے کی کٹ خریدی, اپنے ٹریکٹر میں نے لگائی, وہ 6 مہینے تک چلتی رہی, لیکن وہ پھٹ گئی اور میرا ٹریکٹر بھی تباہ. تو حامد صاحب, وی وانٹ یور کنکلوژن کہ 3 سال گزر گئے, اب آپ کا کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں احمد وقار جو ہے ایک کون مین تھے, یا انہوں نے ایک فالس پریمس کے اوپر ایک ایسی تھیوری بیچی جو کہ سائنسدانوں حتیٰ کہ ہماری کابینہ نے بھی پک کر لی؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی گاڑی کی جو ٹینکی ہے اس میں پانی ڈالیں گے تو گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے. انہوں نے جو ڈیمانسٹریٹ کیا, انہوں نے ایک مشین بنائی, بڑی سمپل سی مشین تھی, اور اس کو وہ بیٹری کے ساتھ جوڑ دیتے تھے. مشین سے ہائیڈروجن گیس پیدا ہوتی تھی, گیس جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوتی تھی, اور اس سے وہ کہتے تھے کہ بیٹری جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور گاڑی چل سکتی ہے. یہ انہوں نے کر کے تو دکھا دیا کچھ لوگوں کے سامنے, لیکن اس کے باوجود جیسا کہ پرویز ہدبائی صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا کہ یہ فزکس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. تو میں تو کوئی نان ٹیکنیکل بندہ تھا, لیکن پرویز ہدبائی صاحب کی ایڈوائس کے بعد سے میں نے اس کو کوشچن کرنا شروع کیا, اور خود پرویز ہدبائی صاحب کو بھی اس کے سامنے بٹھا دیا. اب اس میں پرابلم یہ تھا کہ جب PCSIR جو پاکستان کا ایک انتہائی اعلیٰ سائنس کی تحقیق کا ادارہ ہے, جب اس کا سربراہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے, تو پھر آپ تو اتھارٹی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پھر ہم نے ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب کو بھی اس میں بٹھا دیا. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جو آغا وقار ہے وہ جو کچھ بھی کرا تھا اس نے ہم کہتے ہیں نا اپنی دیسی زبان میں کوئی جگاڑ تو لگائی ہوئی تھی, لیکن وہ سائنٹیفک نہیں تھی. اور ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے بھی فائنلی مجھے یہی کہا کہ اس کی جو واٹر کٹ ہے وہ سیکورٹی پوائنٹ ہے وہ اسے ٹھیک نہیں ہے, اور اس سے بم دھماکہ بھی ہو سکتا ہے, گاڑی کی جو انجن ہے وہ تباہ بھی ہو سکتا ہے. وی گاٹ یور پوائنٹ, اور بہت شکریہ ان کرنے کا. ناظرین فی الحال لیتے ہیں یہاں ایک بریک, اور اس کے بعد ضرار آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ اصل میں فیول کے علاوہ کس اور چیز سے گاڑی چل سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اب مبشر آپ نے بھی سنا, اور حامد بھائی صاحب کی باتیں صحیح ہیں کہ PCSIR نے انڈورس کیا, کیبنٹ نے انڈورس کیا, اور مطلب یوسف رضا کنانی صاحب ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ شوز کریں. مجھے آبجیکشن ایک اور ہے, میں نے کوشچن بھی کیا تھا, اس کا سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم ہے یا کسی نے بتایا ہے کہ وہ جو واٹر کٹس ابھی بھی انسٹال کر رہے ہیں ٹریکٹرز میں وہ ڈینجرس ہے, وہ ایکسپلوسو ہے, لوگوں کی جانوں کو خطرہ پہنچ سکتا ہے. مانا اس کو سالو کرنا حکومت کا کام تھا, لیکن حکومت نے تو پہلے ہی ان کو یہ کام سب کانٹریکٹ کر دیا تھا نا ان کی بقول. تو مائی پوائنٹ از کہ آپ اگر 4 شوز کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر, آپ اپنے شو میں کہیں 2 منٹ کے لیے مینشن نہیں کر سکتے کہ یار یہ بندہ ابھی تک ایکٹیو ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کی کٹ لگائیں تو آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اور جہاں تک یہ بات کہ مطلب میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, مانا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جہاں تک میں نے سنا تھا کہ جس ٹی وی چینل کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ان کی کافی رپورٹنگ نیٹ ورک ہے, مطلب
ایسا نہیں ہے نا کہ ایک بیورو ہے اور 4 اسٹرنگر ہیں. مطلب ماشاءاللہ پاکستان کے ہر کونے سے رپورٹنگ ہوتی ہے. اسامہ بن لادن مل جاتا ہے تو آغا وقار تو بہت چھوٹی چیز نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ ٹویٹس بھی بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں, ایک خرم ذیشان صاحب ہیں, ان کا کہنا ہے کہ آپ جان بوجھ کے واٹر کٹ والے معاملے کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یعنی ساری پیٹرول پمپ میری چلا رہا ہوں میں اس لیے. بالکل اوکے فائن, ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ واٹر کٹ کی بے پناہ مقبولیت کے بعد, کامیابی کے بعد, ایک نیا طریقہ آپ نے دریافت کیا ہے. سر یہ ایک تو سب سے پہلے کہ یار پلیز یہ میرے پہ نہ ڈالیں, میں نے کوئی طریقہ کیونکہ 3 سال بعد کوئی اور ہم پہ یہ شو کر رہا ہوگا, ہمیں لے کر. ایگزیکٹلی, تو تھوڑا سا کیئرفلی بات کرنی چاہیے کہ اب پہلے بھی ڈاکٹر ہڈ بوائے سے بات کرتے ہیں کہ ہم بڑی ایک انوویٹو نیشن ہے, ہم بڑی کریٹو نیشن ہے. ان کی بات بالکل صحیح ہے. اور ہماری جو سب سے زیادہ کریٹیوٹی ہے نا وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ہنسی مذاق, بالکل شغل اور جگٹ. اور اسپیشلی ہم اپنے اوپر ہنس سکتے ہیں, یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. تو ہاں جی ہاں, تو مطلب آج کی بات ہے کہ ویسی واٹر کٹ پہ تھوڑی ڈسکشن ہوئی تھی ٹویٹر میں, تو ندیم صاحب نے ایک لنک بھیجا. انہوں نے کہا کہ یار آپ واٹر کٹ کی بات کر رہے ہیں, دنیا اس سے بہت آگے, پاکستان اس سے بہت آگے, پاکستان اور پوری مسلم امہ اس سے بہت آگے پہنچ گئی ہے. تو ایک انہوں نے ہمیں ویڈیو کا لنک بھیجا ہے. اس کی زیادہ انٹروڈکشن نہیں کروں گا, آپ خود ہی دیکھ لیں گے اور آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ یہ کیوں بنا تھا. ایک معمولی سے انجینئر نے ایک بہت انمول انجن ایجاد کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 6 سال کی تحقیق کے بعد ایک انجن تیار کیا ہے جو پیٹرول کے بجائے سواب پہ چلتا ہے. ہاں جی, سواب. انہوں نے بتایا کہ اس کی خصوصیت صرف سواب پہ چلنا نہیں ہے, مگر اس کو چلانے سے بھی آپ کو سواب ملتا ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے چودھری مزمل خان اور میں بنائی ہے گاڑی جو ثواب پہ چلتی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ ثواب ہی ہماری سارے دعاؤں کا جواب ہے تو ہم نے کوشش کی نماز پڑھ کے گاڑی سٹارٹ کرنے کی, مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی. ہم نے کوشش کی ہے کہ روزے رکھیں مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی. تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا کریں, تو ہم نے کہا کہ ہم کافروں کا کریں گے اور اس سے گاڑی سٹارٹ ہو گئی. میں آپ کو دوں گا ڈیمو. One more. تو نچوڑ, سیریس رہتے ہیں, نچوڑ یہ ہے کہ آپ کو میں ستانا ہوگا کہ آپ کے بغیر یہ گاڑی میری نہیں چلے. بالکل, اور مجھے آپ کی گردن پکڑ کے نیچے کرنی ہوگی تاکہ میری گاڑی سٹارٹ ہو جائے. تو اگر دونوں ڈرائیور اور فیول بھی اگر کافر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا کینسل آؤٹ کر دیں گے یا کیا ہے؟ میرے خیال میں مذاق کی بات اپنی جگہ, لیکن ہمیں یہ ضرور ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی سائنسی ریسرچ نہیں ہو رہی, اسی لیے اس طرح کے کون مین جو ہے وہ پریویل کرتے ہیں. اور کہاں تک, یعنی کیبنٹ تک پہنچ گئے یار. کین یو امیجن؟ مطلب امیجن. اور کابینہ کے پاس بھی اتنا فارغ ٹائم ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ یار یہ آدمی پانی سے اس نے کوئی انقلابی طریقہ ایجاد کیا تو ہمیں اس پہ بحث کرنا چاہیے. بقول حامد میر صاحب کی کابینہ ڈیوائیڈڈ تھی, یعنی آدھے وزیر مطلب پرو اور اینٹی گروپ تھے اور آدھے کہہ رہے تھے کہ کر کے دکھا دو تو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ ناظرین ایک ایسی سوچ ہے کہ اگر اس بارے میں آپ سوچے رہیں گے آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی کہ یہ ہے ہمارا اسٹینڈرڈ آف آور لیڈرشپ, آف آور سائنٹسٹ. اینڈ جی ہاں آلسو ہم جیسے لوگوں کا, ہم بھی کوئی ان سے زیادہ بہتر نہیں ہیں. تو یہ ہیپی تھاٹ اپنی ذہن میں رکھیں. ہم اپنی واٹر کٹ چلانے چلیں اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کل کے روز 11 بجے ہی ہوتا ہے. میرے واٹر کٹ, آپ کی واٹر کٹ خالی ہوگی, چلیں وہ سب آپ کٹ چلا لیں گے. اچھا جی, خدا حافظ.